حضرت عبدالمطلب کی مجلس کہاں لگا کرتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے سال دادا کی کفالت میں رہے؟ حضرت عبدالمطلب نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ابتدائی عمر میں کون سا پیش اختیار کیا؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه واصحابه واتباعه أجمعين۔ یہ کائنات عجوبات سے بھری پڑی ہے۔ ہر عجوبہ اللہ کی ربوبیت کا پتہ دیتا ہے۔ انسان تمنائیں اور آرزوئیں پالتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے جو اٹل ہوتے ہیں۔ ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بندے کا علم بہت محدود ہے۔ وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے سب سے محبوب بندے اور سید المرسلین، امام الانبیاء، شہنشاہ عرب و عجم، صاحب لوح و قلم، عادی اعظم، سید البشر، شافع محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رسالت معاب، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو اس عالم دنیا میں بھیجا کہ آمد سے قبل والد کا شفیق سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے محبوب کو والدہ کی ممتا سے بھی محروم کر دیا گیا۔ وہ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا، اس لیے ان کو آزمائش میں ڈال کر کندن بنایا۔ دادا کی شفقت بہت بڑا سہارا تھی۔ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے بیٹیوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی اپنے اس یتیم پوتے کے ساتھ کی۔ وہ ان کی خوراک، لباس اور راحت نیند کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے۔ حضرت عبدالمطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا، بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کی گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ عبدالمطلب کی روزانہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس مجلس لگا کرتی تھی۔ مجلس میں لوگ ان سے سوالات کرتے، اپنے مسئلہ بیان کرتے اور مشورے بھی لیے کرتے تھے۔ اس مسند یعنی سیٹ پر صرف اور صرف عبدالمطلب بیٹھا کرتے تھے، لیکن یہ اعزاز صرف ان کے پوتے یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تھا۔ وہ جا کر ان کی مسند پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم چچا ابو طالب بہت کوشش کرتے کہ کسی طرح آپ کو مسند سے ہٹائیں، لیکن عبدالمطلب کو اپنے پوتے سے اتنا پیار تھا کہ وہ کمال شفقت سے یہ فرمایا کرتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کوئی نہیں ہوگی۔ پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ عبدالمطلب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھایا کرتے اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور بہت سارے معاملات میں عبدالمطلب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک اونچا مرتبہ دیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت آتی ہے کہ عبدالمطلب کے پاس سے جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے کہ وہ اس کو ڈھونڈ لائیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس چیز کو کہیں نہ کہیں سے ضرور ڈھونڈ کر لے آیا کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبدالمطلب کا اونٹ گم ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ایک شخص مکہ مکرمہ داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہ عبدالمطلب ہے اور ان کا پوتا ان کی گمشدہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے۔ یہ شعر اس وجہ سے پڑھ رہے تھے کیونکہ دراصل آج ان کے پوتے کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو یہ بہت بے چین اور پریشان ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ وہ گمشدہ اونٹ بھی تھا جس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے تھے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم عبدالمطلب کی تربیت میں رہے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم عمر 8 سال کو پہنچی تو عبدالمطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبدالمطلب کی وفات کتنی عمر میں ہوئی اس کے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ مثلاً 82، 85، 110 اور 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں۔
عبدالمطلب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفالت اور تربیت، شفقت اور محبت کے ساتھ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے، انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے، جن کا پاؤں ایک بار بھی دیکھ لیتے زمین پر اس کے نقوش پا کر دیکھ کر وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے عبدالمطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پر لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کے قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبدالمطلب نے اس موقع پر اپنے بیٹے ابو طالب کو خصوصی طور پر متوجہ کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے سن، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں اپنی بھتیجی کی حفاظت کرنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کا نشان پا ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی تصویر ہے۔ عبدالمطلب نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خادمہ ام ایمن کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے برکہ، کبھی بھی میرے بیٹے کی دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا، میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ فلاں بیری کے درخت کے پاس پایا ہے اور اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہی بیٹا اس امت کا نبی ہے، اس بنیاد پر وہ حسد بغض میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ عبدالمطلب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نہ ہوتے تو جب تک آپ نہ آ جاتے وہ کھانا تناول نہ فرماتے۔ ایسے موقع پر وہ کہا کرتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ عبدالمطلب کافی عمر رسیدہ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت میں اپنے تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر ابو طالب کو مخاطب کر کہا کہ میرا بیٹا تمہاری تعویل کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ مشیت الہی تھی کہ کفالت کے 2 سال بعد ہی مشفق دادا بھی انتقال فرما گئے۔ مرنے سے پہلے دادا نے اپنے لاڈلے اور چہتے پوتے کو اپنے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اس خدائی حکم اور قانون الہی پر تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانہ اور عہد کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے عمل کیا۔ بالخصوص نبی آخر الزمان، رحمت عالم، ہادی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مذکورہ قرآنی دستور کو عملی جامہ پہنایا۔ آقائے دو جہاں کبھی دایا حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکری چراتے ہیں تو کبھی خواجہ ابو طالب کے ساتھ بغیر تجارت شام کا سفر کرنے پر بضد ہوتے ہیں۔ محبوب رب العالمین اور خدیجہ الکبریٰ کا مال مزاربت کے طور پر لے کر شام کا سفر فرماتے ہیں تو اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے بدلے جنگل میں چراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسب معاش کے ذرائع میں تجارت محنت سب سے افضل اور اطیب ذریعہ معاش ہے، لہذا رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم تجارت اور سوداگری فرمائی ہے۔ قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بزنس اور تجارت بہترین پیشہ اور نبی کی سنت ہے، بشرط کہ اسلامی اصول اور آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ لہذا تجارت پیشہ لوگوں کو بہت سے اہم شرعی امور کی پابندی کرنی چاہیے اور متعدد کاموں سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی عقیدہ یہ ہو کہ ان امور کی پابندی اور پرہیز سے دارین کی فلاح مقدر ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں حصول معاش کے لیے عام طور پر غلہ بانی اور تجارت عام تھی، چنانچہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کی ابتدا ہی میں اپنے معاش کے بارے میں خود فکر کی۔ ابتداء اہل مکہ کی بکریاں جو اجرت پر چراتے تھے، بعد میں تجارت کے پیشے بھی اختیار کیا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفا کشی، تحمل، بردباری، نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بکری چرانا معمولی کام نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیدار مغزی والا کام ہے، اس لیے کہ بکریاں بہت کمزور مخلوق ہوتی ہے، تیزی اور پھرتی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے بھی خوب پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جانور پر قابو سے باہر ہونے کی صورت میں غصہ اتارنا بھی ممکن نہیں، دبلا پتلا اور کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس بنا پر بکری چرانے والے میں خوب تحمل وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قرارید پر چراتا تھا۔
قراریت سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ درہم یا دینار کے ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ کچھ قراریت کے عوض بکری چرائیں، اور بعض کا قول ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے ایک محلے جیاد کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مقام قراریت میں بکری چرائیں۔ علامہ ابن ملقن نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوب سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپنا یہاں بکری چرایا کرتا تھا۔ الحاصل اللہ رب العزت کا یہ مقدس گروہ نہایت برگزیدہ اور چنیدہ ہوتا ہے۔ تمام انسانوں میں خدا تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ طبقہ یہی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا ہے۔ اگر باری تعالیٰ چاہتا تو دنیا کا مال و دولت اور حکومت اقتدار ان کی مقدس جماعت کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن قانون الہی خدائے بزرگ برتر کی عادت مبارکہ بالکل مختلف رہی ہے کہ یہ مقربین برگاہ خدا اکثر بیشتر فقر و فاقہ اور تنگدستی میں مبتلا رہے ہیں، اپنی اور اہل خانہ کی ضروریات زندگی کے لیے جدوجہد اور محنت مشقت کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ امت اور قوم سبق حاصل کرے، کیونکہ انسانوں کی اکثریت غربت افلاس کی شکار ہے، اور یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے اور پیروی کرنے میں پہل کرنے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، اور دولت مند حضرات اور صاحب اقتدار لوگ ہمیشہ یا اکثر بیشتر مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو اپنا اقتدار، اپنی چودرا اور اپنی موج مستی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، چنانچہ مخالفت پر کمر کس لیتے ہیں، اور دبے کچلے لوگ، معاشرے میں کم تر سمجھے جانے والے لوگ اور فقر و فاقہ میں مبتلا افراد نبی اور رسول کا دامن تھامتے ہیں اور ساتھ دینے میں آئی عافیت اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ پس نبی اور رسول کا اپنے ماننے والوں کی اکثریت کو ذریعہ معاش کا راستہ دکھانے کے لیے کبھی تجارت کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے فضائل فوائد بیان کرتے ہیں تاکہ امت کا بڑا طبقہ اس پیشے سے جڑ کر اپنا اور اپنے اہل خانہ کا معاش درست کر سکے۔ کبھی نبی بکریاں چراتے ہیں کہ امت کا دوسرا گروہ اور بہت سے افراد اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کام اختیار کریں، خواہ اپنے مویشی سے یا دوسرے لوگوں کے مویشیوں کو ضرورت پر چرا کر بچوں کی پرورش وغیرہ کا نظم کر سکیں۔ بہرکیف ہر طبقہ، ہر جماعت اصول شریعت قرآن و حدیث کے ساتھ ذریعہ معاش اختیار کر سکتا ہے، چنانچہ ہر وہ پیشہ جائز ہوگا جس میں اصول شریعت کی مخالفت نہ ہو اور اتباع سنت کی بھی نیت ہو، تو دنیا کے ساتھ ساتھ ذخیرہ آخرت بھی ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 13 میں پڑھیں گے۔ خدا تعالی تمام امت کو اتباع سید المرسلین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔